جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے دیوبند۔ اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درشی پڑھیے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور جمعۃ المبارک کے اندر اللہ کے پاک گھر میں آ کر کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کے توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ رواں ہے۔ کئی مرتبہ آپ حضرات رمضان کی بابرکت، ان کے فضائل، ان کے بارے میں سن چکے ہیں، اور جتنے بھی بیان کرے پھر بھی کم ہے، لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر جو کچھ اس کو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ عزیز دوست،
طرح نماز فرض ہے، اس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج فرض ہے۔ اسلام کے 5 اہم رکن میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد انسان کے اوپر سب سے پہلے جو لاگو ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ کوئی انسان صحت تندرستی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اسلام کے اندر اس کو فاسق اور فاجر کہا ہے۔ اسی طرح اگر صحت تندرستی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ انسان فاسق ہے، فاجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دی ہے اور اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہو تو وہ انسان فاسق و فاجر ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے نماز کا انکار کر دیا کہ کوئی نماز نہیں ہے، وہ کافر ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں، اسلام سے وہ نکل گیا۔ اسی طرح ایک انسان روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن روزے کو مانتا ہے، روزے کا انکار نہیں کیا، وہ فاسق اور فاجر ہے، لیکن روزے کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ مال ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، وہ انسان فاسق اور فاجر ہے، لیکن کسی نے اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو وہ انسان کافر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے، نماز کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نہ پڑھے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن انکار کر دینے والا کافر ہوتا ہے، مسئلے کو سمجھا کر۔ تو عزیز دوستو، اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور تقریباً 10 سال سے ہر بار ایک رمضان کے اندر ایک موضوع میرا زکوٰۃ کا رہتا ہے۔ آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ صرف زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہے، یہ ادا کرنے کا ہوتا ہے، رمضان ہی میں ادا کرے نہیں۔ زکوٰۃ جب آپ کے اوپر پیسہ آ جائے، 52.5 تولہ چاندی کا آپ مالک ہو جائے، مثال کے طور پر 70-80 ہزار روپے کا آپ مالک جس دن ہوئے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، اگر مثال کے طور پہ آپ نے کے پاس محرم کے مہینے میں 70-80 ہزار روپے آ گیا، آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ اب آپ رمضان کا انتظار نہیں کیجیے، بلکہ آئندہ جب محرم کا مہینہ آئے گا اس وقت آپ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ سال بھر گزرنے کے بعد آپ زکوٰۃ دیں، یہ نہیں کہ رمضان ہی میں صرف زکوٰۃ دینے چاہیے، نہیں، آپ کے پاس پیسہ آیا اور جو ہی سال بھر گزرا اس چیز کا زکوٰۃ ادا کر۔ رمضان میں بھی ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ پر جس تاریخ اس تاریخ کو یاد رکھیے کہ میرے پاس کب پیسہ آیا ہے اور اسی وقت زکوٰۃ ادا کی۔ تو زکوٰۃ اسلام کے اندر ایک اہم رکنوں میں سے نہ دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پکڑ ہے، بڑی سخت عذاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امتی جس کو قارون سب جانتے ہیں، غریب آدمی تھا، فقیر آدمی تھا، بالکل نہایت غریب تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کاہے کی دعا؟ کہ اللہ ہم کو مال و دولت دے دے، میں پیسے والا بن جاؤں۔ میرے عزیز نوجوانوں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی،
ابھی زکات فرض نہیں تھا۔ میرے عزیز نوجوانوں، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کر دی تو اتنا مال اس کو ہو گیا، 20ویں پارہ قرآن کریم کے اندر اس کا پورے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اتنا مال بنا، اتنا مال بنا، لکھا ہے کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ 80 اونٹ گاڑے کے اندر، 80 اونٹ کے اندر ان کے خزانوں کی چابیاں رہتی تھی۔ خزانہ نہیں، 80 اونٹ کے اندر اس کا خزانہ نہیں رہتا تھا، بلکہ 80 اونٹ کے اندر 80 اونٹ اس کے چابیوں کے خزانے کے چابیوں کو لاد کر لے جاتا تھا۔ اب ذرا غور کر، اس کے پاس خود کتنا مال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ اس کو کہو کہ کیا کہیں، یہ زکات دے، قارون زکات ادا کرے۔ کتنا ادا کرے اللہ؟ 100 میں 40 روپے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات میں بتا رہا ہوں، اپنی یہ ڈھائی علم گراؤں گا پیچھے۔ کہا کہ 40، 100 میں سے 40 آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تمہارے مال کا زکات ادا کرو۔ فرمایا کتنا ادا کرو؟ فرمایا 100 کا 40۔ اب جو اس کا مال کا جب زیادہ اس نے دیکھا تو بہت زیادہ ان کا مال نکل گیا۔ اب اس کے اندر سوچنے لگا کہ اگر اتنا مال میں اگر زکات میں دے دوں گا تو میرا مال تو ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا میرے نوجوانوں، زکات ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے مال گھٹتا ہے۔ آپ کو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زکات دے رہے ہیں، ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے، نہیں میرے دوستو۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سود لے رہے ہیں، 100 کا 110 لے رہے ہیں، یہ تو ہم کو پڑھ رہا ہے، لیکن نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مال زکات دینے ادا کرنے سے مال اللہ بڑھاتا ہے، اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے۔ جب قارون نے دیکھا کہ اتنا میرا مال کا زکات ادا کرے گا، اس کی نیت کے اندر فتور آ گئی۔ فرمایا ہم اتنا نہیں دے سکتے ہیں، کچھ کم کریں، کچھ کم کریں۔ اللہ نے کہا چلو 20، 100 کا 20 دیتا، 100 کا 20 کرو۔ پھر ان کا حساب کیا تو بہت مال نکلا۔ جب 80 اونٹوں کے اندر ان کے خزانے کی چابیاں رہتی تھی تو کتنا ہوگا؟ کہا کہ 20 بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ چلو 10 دو، لیکن لو ان سے زکات۔ میرے نوجوانوں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب 10 دو لیکن زکات دو۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کیا کہ قارون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنے لگی، ایک عورت کو لایا اور فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام مجمع کے اندر بیان کرے گا، جب زکات کے بارے میں بولے گا، لوگوں کو دین کو سمجھائے گا، اس وقت تو کھڑے ہو کر بول دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے سے بدفعلی کی ہے، اعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اس کو پیسے دے کر قارون نے اس عورت کو، ایک عورت کو تیار کیا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا کریم ہے، اللہ سے بات کرنے والا نبی۔ اور ایسے ہی ہوا میرے عزیز دوستو، موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے اور تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجمع سے کھڑے ہو جائیں۔ وہ عورت اٹھتی ہے، جب وہ عورت مجمع میں کھڑی ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جلال کے اندر آ کر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میرے مجلس میں کھڑے ہو جائے، تو کیا کہنے چاہتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں جو کہوں گی وہ سچ کہوں گی، میں جو بولوں گی وہ سچ بولوں گی۔ کہا کہ ہارون نے مجھے کچھ ٹکا پیسہ دے کر تمہارے خلاف اس طرح بات کرنے کے لیے کہا۔ اتنا سننا تھا میرے نوجوانوں، موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تو ان کے بارے میں جو کچھ کہے گا میں اس کی چیز کو قبول کروں گا۔ کہا کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اس کو زمین کے اندر دھسا دے۔
اور میرے نوجوانوں موسیٰ علیہ السلام نے کو زمین میں دھسانا شروع کر دیا. جب اٹھنے تک اس کو زمین میں دھسا لیا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب آ جاؤ، جو میرے ساتھ آنے چاہتے ہیں وہ آ جاؤ، اور جو قارون کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلا جاؤ. تو سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بولیے، کیونکہ فرعون کے جو عذاب وہ دیکھ چکا تھا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کو بول، تو جو کچھ کہے گا آج تیری بات مانی جائے گی. فرمایا اللہ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے. زمین پھٹتی ہے میرے نوجوانوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو نگلنا شروع کر دیتا ہے اور اٹھنے تک کھا جاتی ہے، یعنی اس کو دھسا دیتا ہے. تو قارون کہنے لگا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ موسیٰ کو میرے مال پر نظر ہے، اب میں مر جاؤں گا یہ سارا میرے کے مال لے لے گا. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ، اے اللہ جہاں جہاں قارون کا خزانہ ہے، جہاں جہاں قارون کا مال ہے، ان کو بھی اور اس کو بھی زمین کے اندر دھسا دے، ایک چیز نہ رہنے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو ان کے مال و دولت کے ساتھ جہاں جہاں اس کے علاقے میں اس کے خزانہ تھا سب زمین کے اندر اس کو دھسا دیا، اور ان کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا. تو کتنے عبرتناک واقعہ ہے میرے دوستو. اب یہ خزانے اللہ کو، ہمارے خزانے اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں جو مال دیا ہو اپنے مال کو لے کر اپنے غریبوں میں دے دو. اب ذرا غور کرو، اللہ کہتا ہے کہ 100 روپے تمہارے پاس ہے، ان کے 40 سے 20 سے 10 آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہم پر مہربان کیا. اگر 100 روپیہ میں اگر تمہارے پاس ہے تو 2.5 روپیہ دے دو اللہ کے راستے میں. لیکن لوگوں کو 57.5 اپنے پاس رکھو، اور 2.5 جو دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے، لوگوں کو 2.5 کے اوپر نظر رہتا ہے، 57 کے اوپر نظر نہیں رہتا. اب ذرا غور کرو، 100 روپے میں اگر 2.5 روپے دے دیں تو کون سی بڑی بات ہے. 1000 روپے اگر ہے تو کتنا ہوگا؟ 25 روپیہ. یہاں تک بھی دینا ٹھیک ہے، لیکن وہ 2.5 سے آ رہا ہے. 1 لاکھ ہے تو 2500 روپے. اب کسی کے پاس میں دوستو کہاں لوگوں کے لیے خراب ہوتی ہے. یہاں تک لوگ 1 لاکھ اگر ہے تو 25 روپے دینے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. اگر لیکن کسی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہے، اگر 1 کروڑ روپے ہے تو جب 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتا ہے اس کے اندر اس کے لیے خراب ہوتی ہے کہ اب 2.5 لاکھ مجھے دینا پڑے گا، حالانکہ وہی 2.5 روپے سے آ رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، جس طرح زکوٰۃ نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر نے زکوٰۃ کا، نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی فرض ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی اس میں ایک بھی بہت عبرتناک واقعہ ہے. ایک صحابی تھے میرے دوستو، غریب صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم غریب ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، میرا بھی تمنا ہے کہ میں بھی زکوٰۃ دوں، صدقہ دوں. اللہ نے کہا تیرے پاس مال نہیں ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ کرنے کا، خیرات کرنے کا ثواب لکھے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں جس کے پاس پیسے ہو وہ بھی کسی کلمہ پڑھتے رہیں، نہیں. یہ جس کے الٹی بات لوگوں کو ذرا سمجھ میں آتی ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، دل کے اندر تمنا ہے، وہ تیسرے کلمہ کبیر کرے، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں سر کا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. سالمہ بن ابی حاتم ایک صحابی تھے، بعد میں لکھا ہے کہ یہ بات منافق ہوگی. اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو. کیا دعا کروں؟ فرمایا کہ میں مالدار ہو جاؤں. میری بھی تمنا ہے
لوگ جہاد میں پیسے دیتے ہیں، میں بھی دوں، خیرات میں دوں، صدقہ کروں، غریبوں میں دوں، مساکینوں کو دوں، ہر وقت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کروں۔ لوگ جنت خرید رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او سالبہ، غریبی اچھی ہے، غریبی اچھی ہے، مالدار آئے گی، مالداری آئے گی، دوسروں کا حقوق بننے پڑے گا، تمہارے لیے غریبی ٹھیک ہے، لیکن فرمایا نہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ کے رسول نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن بار بار اصرار کرتے رہا کہ میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو۔ اے میرے نوجوانوں، قاری کرنے والے کا ہاتھ اٹھے اور اللہ قبول نہ کرے، اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھا، مانگنے والا رسول اللہ، دینے والا اللہ، اس سے اچھا مانگنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بہتر کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہ غریب ہے، یہ سالبہ ہے، یہ مالدار ہونے چاہتا ہے، اسے مالدار بنا دے۔ حدیثوں کی کتابوں کے اندر آیا ہے میرے دوستو، یہ سالبہ کے پاس 2-4 بکری تھی، بکری اتنی برکت ہوئی کہ ان کے جو مکان تھے وہ 3 مرتبہ بڑا کیا، پھر رکھنے کے جگہ نہیں ملی، پھر بڑا کیا، یعنی جو بکری سال میں 1 مرتبہ بچہ دیتا تھا وہ سال میں 3 مرتبہ بچہ دینے لگا۔ اللہ کی قدرت، جو بکری 1-2 بچے لاتے تھی وہ 4-5 بچے لا رہے ہیں۔ اب جو مال آ گیا تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان کی نماز جماعت چھوٹنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ صرف فجر میں آتے تھے اور عشاء میں آتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، اتنا مال بڑھا کہ سالبہ کا مال مدینہ شہر کے اندر بٹھانے کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر برکت دیا، یہ مدینے سے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں رہنے لگا۔ نماز جماعت چھوٹ گئی، نماز بھی چھوٹ گئی، اب صرف جمعہ کے اندر آنے لگے، صرف جمعہ پڑھنے لگے۔ میرے پیارے بھائیوں، 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ کا 1 سال گزر گیا۔ جب زکوٰۃ کا مسئلہ لینے کے موقع پر آئے، اللہ کے رسول نے ایک خط بھیجا سالبہ کے نام پر کہ جاؤ، اس میں کوئی بڑی تمنا تھی کہ میں بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دوں گا، میں بھی اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا۔ سالبہ کے پاس جانا، یہ میرا چٹھی دکھانا، یہ میرا لیٹر دکھانا، اس سے بھی اتنا مال لینا۔ اللہ اکبر، چٹھی بھیجنے والا کون؟ کسی وزیر، کسی فقیر، کسی بادشاہ، کسی گورنر کی نہیں، رحمت للعالمین، نبیوں کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چٹھی لے کر گیا ہو اور فرمایا تمہارے مال کا زکوٰۃ دو۔ میرے نوجوانوں، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی چٹھی کو دیکھا تو اپنے زبان سے کہنے لگا تم کب سے انتظار تھے کہ میرے 4 بکریاں ہوگا اور میں ان کا جا کے زکوٰۃ دوں، ہمارے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا۔ یاد رکھنا، اگر کوئی انسان زکوٰۃ کو ٹیکس کہتا ہے یہ بھی کفریہ کلام ہے۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا وقت دیا کہ جاؤ، ابھی اس مال میں، ہمارے اس مال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سالبہ نے کہہ دیا جاؤ ادھر ادھر پھرو، اور کسی کے پاس تم کو لینا ہے میں سوچ کے بتاؤں گا۔ میرے نوجوانوں، وہ صحابی جو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے گیا تھا ابھی واپس اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئے، لیکن وہ آسمان والا صحابی تشریف لے آئے، جبریل امین آ گئے اور وہ کہنے لگے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے فضل ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اگر مال دے دے گا، میں بہت دوں گا، سب کو دوں گا، خیرات کروں گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ
صحابہ کرام بیٹھے اور جبرائیل نے جب یہ آیت لے کر آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا سالبہ میں تو ایک پہلے کہا تھا نا، سالبہ تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت پیار تھی۔ جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، سالبہ تو مارا گیا، اللہ کے رسول کے پاس سے صحابی اٹھتا ہے اور وہ سالبہ کے پاس جاتا ہے اور فرمایا او سالبہ، تو نے آخر کون سی گناہ کر دی، تو نے کون سی ہلاکت، تو نے کون سی تباہی کر دی؟ میں نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر آیا ہوں کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو مارا گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، تیرے بارے میں قرآن کریم نازل ہو گئی، آخر تو نے کیا گناہ کیا؟ پھر اس کی سمجھ میں آئی، اوہو، فرمایا مجھے تو جو بکنا تھا میں تو بک دیا، مجھے تو بکرا تھا اور بک دیا، ابھی میرے نوجوان اور ایک بکری میں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ابھی وہ سارا کے سارا ریوڑ لے کر اللہ کے رسول کے پاس تشریف لایا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں غریب ہی اچھا تھا، یہ مالداری نے میرے دماغ خراب کر دیا، یہ سارا کے سارا بکری، یہ سارا کے سارا ریوڑ میں آپ کو دیتا ہوں، قبول فرما لیں۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی، طرح طرح کی پریشانی آنے کے باوجود بھی، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کہا، لیکن فرمایا سالبہ پرے ہٹ جا، تمہاری بکری کا ایک بچہ بھی لینے کے لیے میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ کیوں؟ ایک ہوتا ہے غفلت، ایک ہوتا ہے جو شروع میں کہا ایک مال رہنے کے باوجود بھی نہ دے، وہ کافر نہیں ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس مال کو زکات کو ٹیکس بتا دیا، تاوان بتا دیا، اللہ کے حکم کو انہوں نے تاوان بتا دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک مال لینے سے انکار کر دیا اور قرآن کریم اس کے اوپر نازل ہوا۔ جو میں آیت کریمہ تلاوت کی وہ اس کا شان نزول یہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی۔ خلافت میں یہ سارا کے سارا بکریاں لے کر آیا، فرمایا کہ ابو بکر میرے بکری کو قبول کر لے، فرمایا اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کی کروں گا؟ تمہارے تباہی کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے، مجھے دکھ ہے، لیکن میں ایک بکری کا بچہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اس وقت بھی بکریاں لے کر آیا، مال لے کر آیا، لیکن ابو بکر صدیق نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے اس کو قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ زندہ رہا، کسی نے اس کا مال کو قبول نہیں فرمایا۔ میرے نوجوانوں، مال جو ہے اس کی زکات نہ دینا، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ جو مال و دولت ہے، یہ سونا و چاندی ہے جس کا زکات ادا نہیں کر رہے ہو، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو پگھلایا جائے گا، اس کو پگھلایا جائے گا، اور کبھی آپ کے پیشانی پر، کبھی آپ کے پسلیوں پر، کبھی آپ کی کمر پر وہ داغے گا اور کہے گا یا اللہ یہ ہمیں کیوں عذاب دے رہے ہو؟ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہاری مال ہے جس سے تم پیار و محبت کرتے تھے، اس کو ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کو چکھو۔ اس لیے جس کے پاس مال و دولت ہے، زکات ادا نہ کرنا قبر کے اندر بھی سخت عذاب ہے، موت کے وقت بھی سخت عذاب ہے، اور جہنم کے اندر جو نامحدود زندگی ہوگی وہاں جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔
اور جہاں تک میری بات پہنچے سنو، جو عورتوں کے پاس سونا اور چاندی ہے، یہ نہ اس کے زکات، نہ اس کے باپ کے اوپر ہے، نہ اس کے بھائی کے اوپر ہے، نہ اس کے شوہر کے اوپر ہے۔ جس عورت کے پاس سونا اور چاندی ہے، یہ زکات ادا کرنا اس عورت ہی کا ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ وہ سونا اور چاندی کا مالک وہ خود ہے، اس کے باپ نے اس کو دے دیا۔ اب یہ سونا اور چاندی کا مالک وہ عورت خود بن گئی ہے۔ اب ان کے شوہر کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کے شوہر اس کا زکات ادا کرے۔ ہاں، اگر زکات ادا کر دے گا اس کی شوہر، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اگر کر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن پہلے مجھ سے پوچھو کہ میں تمہارے مال کا زکات ادا کرتا ہوں، اس کے بعد ادا کریں۔ آپ نے پہلے زکات ادا کر دیا اپنے بیوی کا زیور کا، اور بعد میں آپ نے کہا کہ میں تمہارے مال کا زکات ادا کر دیا، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنیں اب وہ سوچیں کہ میں مال کیسے زکات نکالوں، کہاں سے نکالوں؟ وہ پورے سال جو آپ کے شوہر تمہیں خدمت خرچے کے لیے دیے، اس میں سے بچا کر تم رکھو۔ یہ تمہارے خود کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر پر نہیں ہے، یہ باپ پر نہیں ہے، یہ بھائی پر نہیں ہے، بلکہ اس عورت جس کے پاس سونا اور چاندی ہے، یہ وہ خود وہ زکات ادا کرے۔ اور خدا کی قسم، جب وہ عورت جو زیور پہنتی ہے اور زکات ادا نہیں کرتی ہے، یہ عجیب طرح کا قیامت کے دن اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، زکات ادا کرو۔ اور یہ زکات بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے غریبوں کو دیکھو، اپنے مساکینوں کو دیکھو، محلے والے کو دیکھو، مدارس کے اندر دیکھو۔ اور زکات کا مال جو ہے وہ مسلمان ہی کو ادا کر دینا چاہیے۔ تحقیق کر کے دو، یہ آپ کا مال ہے، آپ تحقیق کر کے دو میرے عزیز نوجوانوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت سخت اس کی پکڑ ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا کہ زکات ادا کرنا اسلام کے اہم رکنوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کا صحیح زکات ادا کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ زکات ادا نہیں کرو گے، ایک رکن کو چھوڑ رہے ہو۔ اور میرے عزیز دوستو، اگر زکات ادا کرو گے، اب غور کرو جو میں شروع میں کہا، اگر 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دینے میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور زکات کا جو مسئلہ ہے، وہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ دیکھو، حساب کرو کتنا پیسہ ہوتا ہے، اور اس پیسے کو الگ رکھو اور پھر زکات دو۔ یہ نہیں کوئی آیا اور ہم نے دے دیا، کوئی آیا اور ہم نے دے دیا، ایسے زکات صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو آپ کا استعمال میں جو چیز آتا ہے، صرف اس کی زکات نہیں ہے، مکان کی زکات نہیں ہے، جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس کی زکات نہیں ہے، جو برتن آپ استعمال کرتے ہیں اس کی زکات نہیں ہے۔ آپ نے پلاٹ لے کر رکھا ہے، اس کو بیچنے کے لیے آپ نے سوچا کہ باپ نے بیچیں گے، اس پلاٹ کا بھی زکات ہے، اس پلاٹ کا بھی زکات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو گھروں کے اندر سامان استعمال نہیں ہوتا ہے، ایسے پڑا ہوا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر زکات ہوتا ہے۔ اس لیے سارے چیزیں ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنے چاہیے، خیال رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔